اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایک بات ہم لوگ سنیں گے۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 2270 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن 3 قسم کے لوگوں سے میں قیامت کے دن خود لڑوں گا۔ یہ اللہ نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان 3 قسم کے لوگوں سے میں جھگڑا کروں گا، لڑوں گا۔ کون لوگ ہیں؟ کیسے وہ بدنصیب قسم کے لوگ ہیں؟ فرمایا پہلا آدمی رجل اعطا بی ثم غدرا۔ پہلا آدمی وہ ہے کہ جس نے میرے نام سے عہد کیا، وعدہ کیا، اللہ کے نام سے اس نے وعدہ کیا، عہد کیا اور پھر غداری کر دیا۔ عہد کیا اور غداری کر دیا، یہ پہلا آدمی ہے۔ اور دوسرا آدمی وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ۔ دوسرا آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا۔ آدمی کو آزاد تھا، بیچ دیا، غلام کے الٹا آزاد ہوتا ہے۔ آزاد آدمی کو بیچ دیا اور بیچ کر کے اس کی قیمت کھا لیا۔ اور تیسرا آدمی وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا۔ تیسرا آدمی ایسا آدمی جس نے کسی کو مزدوری پر لگایا کام کرنے کے لیے، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، اس سے کام پورا لے لیا، وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ، لیکن اس کا اجرت جو مزدوری ہے وہ نہیں دیا۔ تو یہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خود لڑوں گا ان سے قیامت کی دن۔ آپ سوچئے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑائی کرے، مخاصمہ کرے، تکرار کرے، وہ آدمی بچ پائے گا؟ کیا جواب دے گا؟ وہ کیا جواب دے گا؟ مسند احمد کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ من کنت خصمہ خصمتہ، میں جس کے ساتھ جھگڑا کروں گا تو میں غالب آ جاؤں گا، وہ مغلوب ہو جائے گا، یعنی ہار جائے گا۔ اور مسند احمد کے اندر یہ اسی طریقے سے اسی روایت میں ہے کہ یہ روایت میں 2 قسم کے آدمی کا ذکر کیا اور تیسرے آدمی کے بارے میں کہا کہ جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا، کام تو پورا کرا لیا، لیکن اس کی اجرت پورا نہیں دیا۔ اس کی اجرت جو مزدوری لگتی تھی وہ پورا نہیں دیا۔ ان 3 قسم کے لوگوں سے میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا۔ بہت خطرناک بات ہے یہ۔ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 کام ظلم ہے، یہ 3 کام ظلم ہے اور 3 کبیرہ گناہ ہے۔ 3 کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام لے کر وعدہ کرنا اور غداری کر دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، معمولی بات میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ سے میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، معمولی بات میں اللہ کی ذات کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے، اسلام کے اندر مزدور آدمی، اس کی مزدوری کی بھی حفاظت کیا ہے اسلام نے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا دین ہے کہ مزدوروں کا بھی خیال کیا ہے، مزدوروں کا بھی خیال کیا ہے، مزدوروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا جائے. ایسا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کچھ نیک لوگ ہیں تو ایسا کرتے ہیں، ورنہ آدمی کا سوچ سوچ کر کے پسینہ کیا خون سوکھ جاتا ہے پھر دیتے ہیں اس کو. پسینہ کیا اس کا سوچ سوچ کر کے خون سوکھ جاتا ہے، اس کے بعد اس کی مزدوری ملتی ہے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ قیامت کے دن ایسا ہوگا. قیامت کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے جانتے ہیں؟ قیامت بولے تو کیا ہوتا ہے؟ قام یقوم، من کھڑا ہونا، کھڑا کرنا. تو اللہ رب العالمین اس دن بندوں کو کھڑا کرے گا، اس کے گواہوں کو کھڑا کرے گا، اور قبروں سے آدمی کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے اپنے حساب کتاب کے لیے کھڑا کرے گا. اسی وجہ سے قیامت کو قیامت کہتے ہیں، کھڑا کرنا. قیامت کا مطلب قامہ من کھڑا ہونا، کھڑا کرنا. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا کرے گا، اس کے لیے گواہی کو بھی کھڑا کرے گا. ہو سکتا ہے دوسرے آدمی کو گواہ کھڑا کرے، نبیوں کو گواہ کھڑا کرے، کتاب کو گواہ کھڑا کرے، ہمارے جسم کے پارٹ ہی کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا دے، اور پھر قبروں سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. تو یہ بات ہے. اچھا، یہاں جو ایک بات ہے کہ یہاں کہا گیا کہ جو آدمی کیا کرے، 3 آدمی کا ذکر ہوا نا. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف 3 آدمی نہیں ہوں گے، بلکہ اس طرح سے اس قسم کے لوگ اگر 3 ملین بھی ہو یا 3 ملین سے زیادہ بھی ہو، اس قسم کے لوگ، ان عادت والے لوگ، ان 3 قسم کے عادت والے لوگ دنیا میں 3 ہی تو نہیں ہے نا، بہت ہیں. اس قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جھگڑا کرے گا. اسی طریقے سے جو پہلا آدمی ہے جس نے اللہ کے نام سے غداری کیا، اللہ کے نام سے غداری کیا، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی کیا مثال ہے؟ مثال دیتے ہیں، 2 مثال دیتے ہیں اس حدیث کی شرح میں. کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم، تو نے جو مجھ کو بات بتلایا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور دوسرے کو بتا دیا. یہ بھی غداری ہے. بات میں آ رہی ہے؟ کوئی کسی کو بات بتلایا اور سننے والا کیا کہا، تم نے جو کہا اللہ کی قسم میں کسی کو خبر نہیں دوں گا، اور پھر وہ خبر دے رہا ہے، دوسرے کو خبر دے رہا ہے. تو اللہ کا واسطہ اس نے کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ کو اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اللہ کا واسطہ سے عہد کیا، اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کی قسم، اللہ کو گواہ بنا کر کے میں کہتا ہوں کہ تیری بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور بتا دیا. یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر کسی کو کسی نے مال دیا امانت داری کے لیے، رکھنے کے لیے، اور اس نے کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ خیانت نہیں کروں گا، اور پھر خیانت کرتا ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. کہتے ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ اللہ کیوں جھگڑے گا؟ اللہ کیوں جھگڑے گا؟ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ بندہ معاملہ کیا نا، تو بندہ نے اس معاملہ کو اللہ کے حوالے کیا تھا، بندہ نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی ذمہ لگایا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، اس سے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے اللہ کی ذمہ داری کا خون کیوں کیا، اللہ کی ذمہ داری کو تم نے ادا کیوں نہیں کیا. تو یہ اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے. تو اس حدیث کو دیکھیے اور دنیا میں جو معاملہ چل رہا ہے اس کو دیکھیے. اور آزاد آدمی کو بیچ دیا اور قیمت کھا لیا. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس بندے کو اللہ نے آزاد پیدا کیا تھا، اس نے اللہ کے آزاد کیے ہوئے کو غلام بنایا اور پھر بیچا، کیونکہ آزاد آدمی کو بیچا تو نہیں جائے گا ابھی. تو اللہ نے آزاد پیدا کیا تھا اس کو، لیکن یہ آدمی کیا کیا، غلام بنا کر کے آزاد آدمی کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا لیا. اللہ نے آزاد پیدا کیا تھا، اس نے اس طریقے سے کیا. تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو اللہ نے جس طریقے سے پیدا کیا تھا
اس کا اس نے دھوکہ بازی کیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے جھگڑے گا، اللہ تعالیٰ اس سے جھگڑے گا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اجرت نہیں دینا، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ یہ تینوں باتیں میں سے دو باتیں ایسے، یہ تو کم ہوتا ہے، دوسرا والا کسی آزاد آدمی کو بیچ دینا کہیں کہیں ملکوں میں ہوتا ہے۔ آج کل کتنے لوگوں کو، چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کے بیچ دیتے ہیں کہ نہیں بیچ دیتے ہیں؟ بڑے بڑے آدمی کو بھی بیچ دیتے ہیں، ناک میں کچھ رومال رکھ کر کے کسی کے حوالے کر دیا اور زندگی بھر اس کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، کسی کو کیا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو ویزا دے دیا اور دوسرے ملک میں بیچ دیا، زندگی بھر وہ بھٹکتا رہتا ہے، بکری چراتے رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ دو کام تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، باتوں میں چپکے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کر لینا اور پھر توڑ دینا۔ اور یہ جو دنیا میں مزدوری کا معاملہ، تو مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پورا کام کرا لیتے ہیں لیکن بہت ٹھگتے ہیں۔ اسلام ان سب کو دیکھیے کبیرہ گناہ اور یہ حرام، اور اس کی بہت زیادہ حساب اور کتاب اللہ تعالیٰ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عزت، ایمان، اسلام کو بچانے کی توفیق دے، ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو ایسے کام سے بچائے کہ ہماری رسوائی ہو قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔